جو کچھ انسانی اقدار ہیں اس وقت جن کے اوپر مغرب بہت اتراتا ہے، جن کی شدید کمی قلت ہمیں پوری اسلامی دنیا میں نظر آتی ہے، یعنی کرپشن اگر ہے تو بدترین ممالک میں مسلم دنیا ماشاءاللہ، ہم پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس میں ذکر میں آتا رہتا ہے. اگر بیڈ گورننس ہے، طرز حکمرانی کے مسائل ہیں تو اس میں بھی مسلم دنیا. اگر آمریت ہے، فسطائیت ہے تو اس میں بھی مسلم دنیا. بادشاہتیں ہیں دنیا میں ختم ہو چکی ہیں لیکن اس میں بھی مسلم دنیا ہے. غربت ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے تو اس میں بھی مسلم دنیا. اگرچہ کچھ افریقی غیر مسلم ممالک بھی ہیں، کچھ ایشیائی ممالک بھی ہیں، لیکن ہمارے ممالک یعنی ہر برائی میں کہیں نہ کہیں مغرب کے مقابلے میں، ان کی ترقی یافتہ مہذب ممالک کے مقابلے میں ہم بہت پست نظر آ رہے ہیں. جی ایسا ہے کہ امیر عباس بھائی اس پر تو میں ضرور بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں تو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو. ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو بات کی نا، میں بھی اس بات کو اور ایک جملہ دے کے بڑھانا چاہتا ہوں کہ تہذیبوں کی جنگ کوئی وجود نہیں رکھتی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ اسلامو فوبیا کا بھی جو ہے نا ایک ڈھکوسلا کھڑا کیا گیا، اور تہذیبوں کی جنگ کا ایک ڈھکوسلا کھڑا کیا گیا، جو کرتے ہیں نا ایک ایشو بناتے ہیں کہ ان ایشوز کو اٹھا کے دنیا کو اس طرف الجھا دیا جائے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ورنہ اگر تہذیبوں کی جنگ ہوتی تو وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی جو ریلیاں نکلی ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں نکلی ہیں. وہاں کے طلبہ نکلے ہیں، وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، بیچارے ریسٹیکیٹ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ایک بات. اب آ جائیے دوسرے کرپشن. دیکھیے میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. میں پکا سچا پاکستانی ہوں. جو ہمارا ٹی وی بتاتا ہے اور جو ہمارے حکمران کہتے ہیں میں اس پہ پورا 100% یقین کرتا ہوں. میری نظر میں تو ان سے زیادہ پارسا، ان سے زیادہ ایماندار سیاستدان نہ تو دنیا میں کوئی ہیں، نہ اتنے ایماندار کوئی ہیں. بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں باری الہ ایسے یہ ہمارے سیاستدان تھوڑے سے اسرائیل کو دے دے، برطانیہ کو دے دے، امریکہ کو دے دے، جو ہمارے 77 سال میں ہوا وہ انشاءاللہ 77 دن میں وہاں پہ ہو جائے گا. تو میں تو اس بات کو نہیں مانتا. آپ جو سڑکوں پہ چیزیں نظر آتی ہیں، لوگوں نے خود تباہی بربادی کی ہوئی ہے. میں کراچی میں ابھی گھر سے باہر نکلا تھا آج، تو میری مصیبت ہو گئی تھی، گاڑی کا میرا ٹائر بھی پنچر ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ ٹی وی پہ جب میں سنتا ہوں تو ہمارے وزراء کہہ رہے ہوتے کہ جی ہم تو بالکل صحیح ہے، لوگ سیاسی پروپیگنڈا کرنے ہیں. ایک شرمناک ہماری پوری دنیا میں پوزیشن ہو چکی ہے. ان کو شرم نہیں آتی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے آپ کو رسول کا امتی کہتے ہیں. یہ لوگ یہ کس طرح کے رسول کے امتی ہیں؟ ان کو یہ اتنی حیا بھی نہیں کہ اپنے لوگوں سے تو سچ بولو، اپنے لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولو. اس مہینے میں تو جھوٹ نہ بولو، ربیع الاول کے مہینے میں تو جھوٹ نہ بولو. روز صبح شام کیا حالت ہو رہی ہے لوگوں کی، قیامت برپا ہو رہی ہے. آپ جو کرپشن کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ کرپشن کا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہو جائے تو ایک سال نہیں بلکہ کئی سال مسلسل ہم ہی لوگ جیتتے رہیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جیتے گا کرپشن میں. اور پھر اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو آپ کالعدم قرار دے دیجیے گا. آپ ٹی وی کی خبریں سنا کیجئے، وزیروں کے بیان سنا کیجئے، اور دیکھیے آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا. نہ کوئی خودکشی کرتا نظر آئے گا، نہ کوئی بجلی کا بل لے کے راستے میں بیچارہ سڑک کے نیچے لیٹتا ہوا نظر آئے گا. ہماری سب سے بڑی خرابی یہ دیکھیے. اور ایک بات میں مذہبی رہنماؤں سے بڑے ادب احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتنا حساس موضوع ہوتا ہے عشق رسول کا، عشق آل رسول کا یا عشق صحابہ کا. لوگ 1 منٹ میں سڑکوں پر آ جاتے ہیں. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ علماء کی بات لوگ مانتے، تو مسجدوں میں نے کوئی خطبہ نہیں دیکھا کہ جو ان چیزوں کے اوپر خطبات دے رہے ہوں، صفائی ستھرائی پہ دے رہے ہوں، کرپشن کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، کرپشن کرنے والوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، لوگوں کو درس دے رہے ہوں کہ بھائی یہ جو تو حرام کام جو خدا سرکاری دفتروں میں بیٹھ کے کر رہا ہے، جو کرنے کی باتیں تزکیہ نفس. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پہلے آیات اور پھر احکام بعد میں، پہلے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سے ہمارے یہاں کتنی بات ہو رہی ہے. یہ مہینہ ہے تزکیہ نفس کا. اگر تزکیہ نفس کے اوپر درس دیں ہم، اور میں نے ابھی میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اور کرپٹ ترین آدمی بیٹھ کے ان کو درس دے رہا ہے، علماء کو بتا رہا ہے، علماء کو درس، اور علماء بیٹھے نیچے منڈیاں ہلا رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، سارے اس کے بیٹھے ہوئے. کمال ہے، کوئی شرافت ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح کے تماشا نہیں. 25 کروڑ لوگوں کو انہی نے مذاق بنا دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جاہل ہیں، ان کو کچھ ان کے ساتھ جو سلوک چاہے، جیسا جانوروں جیسا سلوک چاہے کرو. نہیں ہونا چاہیے ایسا.